ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی دوست خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سادات کرام اور عرس مقدس کی اس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو جناب رسالت مآب کی امت اجابت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں نے، سادات کرام نے توفیق الہیہ سے ایک فقیر کی دہلیز پر ذکر خیر کی اس بزم کو بپا کیا۔ اللہ کریم آج کی یہ حاضری ہم سب کے لیے کفارہ سیئات کا کامل وسیلہ بنائے۔ جتنے احباب میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہ رحمات، برکات اور عنایات کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جس مقام رفیع پر اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کو فائز فرمایا ہے، اگر اس مقام پر ہم آقا علیہ السلام کو دیکھنا چاہیں تو ہم جیسے فقیروں کی دستاریں پیچھے جا گریں۔ وہ بلند منصب اور وہ درجہ رفیع بلندی والا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ عظمت وہی شے قرار پائے گی جسے حضور کے قدموں کے ساتھ نسبت ہوگی، یعنی وہ عظمت عظمت ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ عزت عزت ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ سطوت سطوت ہی شمار نہیں کی جائے گی جس کو جناب رسالت کی ذات مقدسہ کے ساتھ نسبت نہ ہو۔ ہر وہ شے عظمت والی ہے جسے اللہ نے جناب رسالت مآب کے ساتھ منسوب کر دیا، اور جو سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر عزت اور عظمت نہیں ہو سکتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی طرح یہ آیت قرآنی بھی ہمارے بچے بچے کو زبانی یاد ہے۔ ایک دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ
اس آیت کو ذرا میرے ساتھ دہرا دیں تاکہ محفل میں روحانیت بھی ہو اور برکت بھی ہو. یہ میرے ساتھ ذرا سارے مل کر دہرائیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا لَكَ آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو. ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ایک عجیب معاملہ ہوا ایک دن کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا اسی آیت کے متعلق. اور سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، جبریل یہ تو میرے مولا نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو میری خاطر بلند کیا ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلندی کیسے عطا کی ہے؟ یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ میرا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے بلند کیسے کیا؟ تو جبریل ایک جملے میں بات ختم کر دی اور کہنے لگے، حضور آپ کے ذکر کو بلندی اس طرح سے رب نے عطا کی ہے اور آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ قیامت کی صبح تک، سورہ اسرافیل پھونکے جانے تک اور قیامت کے بعد تک ذکر مصطفیٰ کو بلندی ایسے دی گئی کہ حبیب جہاں جہاں اور جب جب مجھ خدا کا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ ہی محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا. یا رسول اللہ، یعنی جہاں ذکر خدا ہوگا ساتھ ہی ذکر، اچھا تھوڑا زور سے بول دیں چونکہ میں نے بڑی جلدی بات کو ختم بھی کرنا ہے. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں جناب رسالت میں آپ کا ذکر بھی ہوگا. ایسے ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا جتنے بھی مشاہیر ہیں، مشہور شخصیات ہیں، مشہور لوگ ہیں، ان کی سوانح عمری، ان کی عمر کے کچھ حصے وہ کتابوں کے اندر لوگ محفوظ کر دیتے ہیں. سوانح عمری جسے کہتے ہیں. ہر مشہور شخصیت کے زندگی کے کچھ لمحات کے پیدا کہاں پر ہوئے، جیسے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں علامہ اقبال کے متعلق، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں شہر میں پیدا ہوئے، یہ ان کے والد کا نام تھا، یہ ان کی والدہ تھیں، یہ خاندان تھا، یہ گھر تھا، یہ کرتے رہے لوگوں کے لیے، یہ خدمات سر انجام دی، فلاں تاریخ کو آپ کا وصال ہو گیا، فلاں شہر میں آپ کا مزار ہے. بابائے قوم کے متعلق، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق چھوٹی چھوٹی سوانح عمری، شکریہ، اور زندگی کے لمحات وہ لوگوں کے محفوظ ہوتے ہیں. مگر آپ جو ذہنی طور پر ذرا جاگ رہے ہیں، حضور کے ذکر کی بلندی کو دیکھیں. سرکار کی صرف سیرت پاک مشہور نہیں ہے بلکہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو لاکھوں احادیث کی شکل میں محدثین کرام نے کتابوں کے اندر بند کر دیا. اس فرق کو ذرا سمجھیں. علامہ اقبال کی سیرت تو لکھی ہوئی ہے مگر علامہ اقبال کی ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی. اللہ کرے یہ فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں. قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت تو لکھی ہوئی ہے مگر ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نہیں لکھا ہوا. آقا کی سیرت طیبہ بھی محفوظ ہے اور زبان مصطفیٰ سے ذکر مصطفیٰ کی بلندی دیکھیں. سرکار کی مقدس زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ جرح و تعدیل کے بعد محدثین کرام نے بڑی کانٹ چھانٹ کی ہے، راویوں پر بحث کی ہے، اصول حدیث کا فن اسی لیے مرتب کیا کہ کوئی بھی غلط بات منسوب کر کے حضور کی طرف جھوٹ منسوب کر کے وہ لوگوں تک نہ پہنچا دے. حضور کی ایک ایک بات کتابوں کے اندر لکھی ہے. حتیٰ میں آپ کو عرض کروں، حتیٰ کہ حضور کی ہر بات نہیں، اگر حضور نے کسی موقع پر تبسم فرمایا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، حضور کسی مقام پر آنسو بہاتے ہیں تو وہ بھی لکھا ہے، سرکار نے کسی کو ڈانٹا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے.
یعنی دیکھیں نا یہ کتنی عجیب بات ہے، سرکار کے تبسم میں تو برکت ہے ہی ہے، حضور کے مسکراہٹ میں تو خیر ہے ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ تسکین مانے تسلی، لوگ دکھوں کے مارے تھکے ہارے حضور کی خدمت میں آتے تھے نا، تھکے ہارے۔ اور یہ مثال میں آپ کو یوں بھی عرض کر سکتا ہوں سمجھنے کے لیے، یوسف علیہ السلام جب مصر کے نبی تو تھے ہی، مگر جب مصر کے حاکم اور بادشاہ بنے تو موسمی حالات ایسے ہوئے کہ اس سال 6 مہینے کی فصل نہ ہوئی، نہ چاول ہے، نہ گندم ہے، نہ اناج ہے، نہ کوئی کھانے کی اور شے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فاقوں مر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام